ہیڈنزم لذتیت یا تسکین پسندی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کچھ بھی یا سب کچھ لذت حاصل کرنے کے لیے، سکون پانے کے لیے یا مزے کے لیے ہے۔ ہماری خوراک کا ہمارے ذہنی سکون کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ ایک انتہائی گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے ہماری خوراک کا ذائقہ، ہماری خوراک کا ہونا یا نہ ہونا اور ہماری خوراک کا وافر مقدار میں ہونے کا یقین ہونا ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا مطلب ہم سب ہیڈنزم کا، تسکین پسندی کا، لذتیت کا شکار ہیں۔ لیکن پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہمارے لیے خوراک ضروری ہے؟ کیا جینے کے لیے خوراک ضروری ہے؟ زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے؟ یا اس خوراک کا مزیدار ہونا ضروری ہے؟ کیا اس خوراک کا صحت بخش ہونا ضروری ہے، صحت کے لیے مفید ہونا ضروری ہے؟ یا اس خوراک کا صرف مزیدار ہونا اور زیادہ ہونا ضروری ہے؟ ان سب باتوں کے بارے میں آج میں مختصر بات کروں گا۔ ہماری خوراک سے ہمیں ملنے والی جو تسکین ہے، جو سکون ہے، اس کو اوپیوئڈ ریسیپٹر کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر اوپیوئڈ کا لفظ سن کر آپ کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپیوئڈ ایسی ہی چیز ہیں جیسے مورفین اور ہیروئن اور اس طرح کی اور بہت سی ایسی نشہ آور چیزیں، تو آپ بالکل درست سمجھتے ہیں۔ اوپیوئڈز وہ مادے ہیں جو کہ نہ صرف ایڈکشن یعنی نشے یا لت کا باعث بنتے ہیں، بلکہ ڈیپینڈنس یعنی انحصار اور ٹالرنس اور وڈرول کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں پھر کبھی تفصیل سے، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خوراک کے ہونے کو، خوراک کے مل جانے کو اور خوراک کے وافر مقدار میں یقین ہونے کو اور خوراک کے ذائقے کو جو چیزیں کنٹرول کرتی ہیں آپ کے دماغ میں، ان کو اوپیوئڈز ریسیپٹر کہتے ہیں۔ جو مزہ ہمیں کسی بھی نشے سے ملے گا وہی مزہ، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ مزہ ہمیں ان چیزوں سے، ان 4-5 چیزوں سے، خوراک کا ہونا، خوراک کا مزیدار ہونا، خوراک کا وافر مقدار میں ہونے کا یقین ہونا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے بھی ملے گا۔ اینڈورفنز وہ مادے ہیں جو ہمارے جسم میں تب ریلیز ہوتے ہیں جب ہم ایسا کام کر چکے ہوتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ بہت ہماری پسند کی خوراک کھانے سے ہمارے جسم میں وہ مادے ریلیز ہوتے ہیں، وہ اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ سکون کا، خوشی ملنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے اور بننے والے اینڈورفنز کسی بھی نشہ آور چیز سے، مثلا مورفین اور ہیروئن وغیرہ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کئی گنا زیادہ نشہ آور ہیں۔ کسی بھی نشے کی لت کا عادی شخص جب اپنا نشہ پورا کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہی اس سے ملتی جلتی تبدیلیاں جب ہمیں کوئی اپنے پسند کی خوراک مل چکی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو میٹھی چیزیں ہیں، جو زیادہ نمکین چیزیں ہیں یا جو زیادہ چکنائی والی چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کے بعد بھی، ان کو کھا یا پی لینے کے بعد بھی ہمارے جسم میں اینڈورفن ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نشے کا عادی وہ جب اپنا نشہ حاصل کر لے اور اسے سکون مل جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سکون ایک ہی دفعہ کے لیے کافی نہیں ہے، ہم وہ مزہ، وہ سکون بار بار حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلسل حاصل کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم وہی سکون دوبارہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس سکون کو، اس مزے کو اور بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہی موٹاپے کی بنیادی وجہ ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ایک روزنامچہ بنائیے جس میں آپ روزانہ 24 گھنٹوں میں اپنے منہ میں جو کچھ بھی ڈالیں، جو بھی آپ کھائیں یا پئیں، اس کا آپ نے اندراج کرنا ہے۔ کچھ دن بعد، یوں سمجھیے کہ ایک ہفتے کے دورانیے کے بعد، اگر آپ اس روزنامچے کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کیا کیا کھا چکے ہیں، کیا کیا پی چکے ہیں۔ بہت سی چیزوں کا آپ نے اندراج بھی نہیں کیا ہوگا جن کو آپ خوراک سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ مثلاً چائے، بسکٹ اور سنیکس وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ اگر کہا جائے کہ آپ نے صرف یہ نہیں لکھنا کہ آپ نے کیا کھایا اور کیا پیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی لکھنا ہے کہ
कब खाया, कब पिया और क्यों खाया, क्यों पिया, तो आपको इंतहाई हैरत होगी कि बहुत दफ़ा बहुत सी चीज़ें आपने सिर्फ़ इसलिए खाई या पी कि आपका जी चाह रहा था, आपको दिमाग से एक इशारा मिल रहा था कि फ़लाँ खाने का वक्त हो गया है, इसलिए हमें कुछ खा लेना चाहिए, हम बोर हो रहे हैं इसलिए कुछ खा लेना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ भी हो गया है तो इसका जो रद्द अमल है वो कुछ खाकर या पी कर लेना चाहिए। अब तक दुनिया की किसी भी साइकेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापे को नफ्सियाती बीमारी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैं इससे इख्तिलाफ़ करता हूँ, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि मोटापे का शिकार अफराद बहुत सी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होते हैं और बहुत सी नफ्सियाती बीमारियों के शिकार अफराद मोटापे का शिकार होते हैं। ये बात साबित हो चुकी है, तहकीक से ये बात वाज़ेह है कि मोटापे का शिकार अफराद जज्बातियत का, खौफ का शिकार होते हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन आम तौर पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो उनमें एक जो मसला पाया जाता है वो एक इम्पल्सिव बिहेवियर है, कंपल्सिव बिहेवियर है, यानी वो कुछ भी अचानक कर बैठते हैं, उनको अपने ऊपर काबू करने में दिक्कत होती है। उनके सामने उनकी पसंद की खुराक आ जाए तो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, किसके सामने खा रहे हैं, उनको बस कर देना चाहिए। और इसके अलावा वो एक मजबूरी की हालत में खा रहे होते हैं। कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर है मोटापा, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो कुछ खा रहे हैं वो उनको पसंद भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनको भूख लगी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि खाने का वक्त हो, लेकिन वो फिर भी खा रहे होते हैं, वो खाने पे मजबूर होते हैं। मोटापे का शिकार अफराद अपने जज्बात का इजहार भी खा पी कर करते हैं और मोटापे का शिकार अफराद अपने जज्बात पर काबू भी कुछ खा पी कर करते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मोटापे की वजह से नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं? क्या नफ्सियाती मसाइल की वजह से मोटापा पैदा हो सकता है? तो दोनों सवालों का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अब मेरा अगला सवाल कुछ यूँ होगा कि क्या मोटापे पर काबू पाकर नफ्सियाती मसाइल पर काबू पाया जा सकता है, या क्या नफ्सियाती मसाइल पर काबू पाकर मोटापे पर काबू पाया जा सकता है? अब मेरा अगला सवाल ये है कि क्या मोटापे की गैर मौजूदगी में नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, और क्या नफ्सियाती मसाइल की गैर मौजूदगी में मोटापा हो सकता है? तो इसका जवाब भी ये है कि क्यों नहीं, लेकिन क्या नफ्सियाती मसाइल की गैर मौजूदगी में मोटापा हो सकता है? मेरे ख़्याल में ये थोड़ा मुश्किल है। जिस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो ये हकीकत है जिससे हम जितना इनकार करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मोटापा बज़ाते ख़ुद एक नफ्सियाती मसला है और उसको नफ्सियाती मसले के तौर पर मानने की, रिकग्नाइज़ करने की, रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, तभी उसका इलाज मुमकिन है। आपने मुशाहिदा किया होगा कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गम, परेशानी, खौफ, दुख वग़ैरह का ऐसे जज्बात का मुकाबला करते वक्त खाना पीना छोड़ देते हैं, और दूसरे वो मोटापे का शिकार अफराद लोग जो ऐसे हालात में और ज़्यादा खाते पीते हैं और अपने गम, दुख, खौफ, परेशानी का मदावा कुछ खाकर कुछ पी कर करते हैं। ऐसे ही लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए खाना पीना न सिर्फ जज्बात का इजहार होता है बल्कि जज्बात पर काबू पाने का तरीक़ा भी होता है, और उनके लिए खाना पीना एक बेहतरीन टाइम पास भी होता है। सुबह हो गई, नाश्ते का वक्त हो गया, चलिए कुछ खा लेते हैं। ओहो, दोपहर हो गई, लंच का टाइम हो गया, कुछ खा लेना चाहिए। रात हो गई, भूख नहीं भी लगी, दोपहर का खाना भी नहीं भी हज़म हुआ, कुछ खा लेना चाहिए। कोई आ गया, चलिए मिलकर कुछ खा लेते हैं। कोई चला गया, चलें जी जो कुछ बच गया है वो खा लेते हैं। शादी है, ब्याह है, कोई खुशी का वक्त है, कुछ खा लेना चाहिए। गम का वक्त है, कुछ खा के गम का मदावा कर लेना चाहिए। कुछ भी हो गया उसके लिए कुछ खा के कुछ पी के उसका इजहार और उसका मदावा करना चाहिए। ये कोई नफ्सियाती मसला नहीं है तो और क्या है? ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, मुशाहिदा कीजिए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं। सुबह हमें भूख लगी है या नहीं लगी, हम नाश्ता करते हैं। दोपहर को हमें भूख लगी होती या नहीं लगी होती, हम दोपहर का खाना खाते हैं।
آج کل شدید گرمی کا موسم ہے اور مجھے ان لوگوں پہ شدید حیرت ہوتی ہے جو کہ اس سخت گرمی میں اس حبس میں بھی کھانا کھاتے ہیں بلکہ ٹھونستے ہیں. اس کی وجہ سے وہ شدید پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, پسینے چھوٹ رہے ہیں اور سانس پھول رہی ہے, لیکن کھانے کا وقت ہے جی, کھانا ضروری ہے, کھانا نہیں کھایا تو مر جائیں گے. اور ناشتے کے بارے میں تو صاحب جو میڈیکل کی کتابوں میں بھی اور جو بھی آپ کوئی بھی لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں تو بریک فاسٹ از موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. ارے بھائی, ناشتہ جو ہے وہ آپ کے دن کا جو ہے سب سے اہم کھانا ہے. تو یہ کون سی سائنس نے ثابت کیا ہے, کس سائنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناشتے کی سب سے زیادہ اہمیت کیا, کوئی بھی قسم کی اہمیت ہے. اور صاحب رات کے کھانے کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو سنیکس ہیں, چائے بسکٹ وغیرہ, ان کو تو ہم کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے, اگرچہ ہمارے اکثر سنیکس ہائی کیلوری ڈائٹ میں شمار ہوتے ہیں. جس طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ یہ کہ موٹاپا ایک نفسیاتی بیماری ہے. اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہے, اگر آپ موٹاپے سے نجات نہیں چاہتے, باوجود اس کے کہ دنیا جہان کے ڈاکٹرز, آپ کے رشتہ دار, آپ کے چاہنے والے, آپ کے دوست, جو بھی آپ کو دیکھتا ہے, وہ لوگ جو آپ سے زندگی میں پہلی دفعہ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو دیکھ کر, اگر آپ شدید موٹاپے کا شکار ہیں تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ صاحب آپ کو تھوڑا کھانا کم کر دینا چاہیے, صاحب آپ کو تھوڑا ورزش کرنی چاہیے, صاحب آپ کو تھوڑا میٹھا اور چکنائی جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے, صاحب آپ کو ایک ان پڑھ شخص بھی آپ کو, جس کا کوئی طبی علوم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو, وہ بھی آپ کو کہے گا کہ صاحب آپ کو موٹاپے سے جو ہے وہ مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں, آپ کو ہلنے جلنے میں تکلیف ہو رہی ہے جو کہ آپ کو دن رات شب و روز ہو رہی ہے, اور اس کے باوجود آپ اسی موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موٹاپے کو کھا پی کر اور بڑھا رہے ہوں. اس کے علاوہ دنیا جہان کے ڈاکٹر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی اس سے آپ کو ذیابیطس اور بلڈ پریشر اور گردوں کی بیماریاں اور جگر کی بیماریاں اور ہڈیوں کی بیماریاں اور جوڑوں کی بیماریاں وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہو سکتی ہیں, اور موٹاپا آپ کی موت کا باعث بن سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے تو معاف کیجیے گا, آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں. جیسے کہ ایک تمباکو نوشی کرنے والا, اس کو دنیا جہان کے لوگ سمجھا رہے ہیں, ٹی وی میں, اخبارات میں, رسائل میں, دوست, رشتہ دار, جاننے والے سب لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس سے آپ کے پھیپھڑوں کو مختلف قسم کے عارضے لاحق ہو سکتے ہیں, اس سے سرطان, کینسر آپ کو ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود صاحب وہ تمباکو نوشی کیے جا رہے ہیں, تو وہ نفسیاتی مریض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ موٹاپے کو بطور نفسیاتی عارضہ ماننے کی, سمجھنے کی اور اس کے علاج کرنے کی ضرورت ہے. موٹاپا بلا شک و شبہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے. میں اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں ان 2 بیماریوں کا ذکر کر چکا ہوں جن کا تعلق زیادہ کھانے پینے سے ہے, یعنی بنج ایٹنگ ڈس آرڈر اور نائٹ ایٹنگ ڈس آرڈر. یہ بھی اکثر موٹاپے کا باعث بن سکتے ہیں. ان کو بطور نفسیاتی امراض مانا جا چکا ہے. فاسٹ فوڈ چینز اور فوڈ انڈسٹری بہت بڑے بزنس ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ غلط خوراک, غیر صحت بخش, غیر معیاری خوراک, فاسٹ فوڈ نہ کھائیں, جنک فوڈ نہ کھائیں. اس کے علاوہ آپ جو سافٹ ڈرنکس ہیں جو کہ شوگر سے, چینی سے بھرپور ہیں, لبریز ہیں, وہ آپ نہ استعمال کریں. ارے صاحب ان کی یہ چیزیں جو ہیں یہ کون خریدے گا؟ یہ وجہ ہے کہ موٹاپے کو بطور ایک نفسیاتی عارضہ قبول نہیں کیا جا رہا, مانا نہیں جا رہا. لیکن جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں موٹاپے کے بارے میں شماریات کو, اسٹیٹسٹکس کو پیش کیا, جس تیزی سے پوری دنیا میں موٹاپے کا اضافہ ہو رہا ہے, وہ دن دور نہیں کہ ہم اس بات کو مان لیں گے کہ ہمارے بہت سے مسائل کی جڑ وہ موٹاپا ہے, اور موٹاپا بذات خود ایک نفسیاتی مرض ہے, اور اس کا نفسیاتی طریقہ علاج ہی ممکن اور قابل قبول اور کامیاب ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. میری یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ.